بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں یہ مسئلہ عرض کرنا مقصود ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو صاحب قربانی کو کیا عمل کرنا چاہیے، قربانی کرنے والے کو کیا کام کرنا چاہیے۔ اس بات کو عرض کرنے سے پہلے صحیح مسلم کی روایت عرض کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین اماں جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نمبر 1977۔ اماں جان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ حدیث کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ خاتون جو قربانی کا ارادہ رکھتی ہے، وہ کیا کام کرے۔ نمبر 1 یاد رکھ لیجئے، وہ اپنے ناخن اور جسم کے بالوں کو نہ کاٹے۔ مرد حضرات کے لیے سر کے بال آگے، مونچھوں کے بال آگے، داڑھی کے بال آگے، زیر بغل اور زیر ناف بال آگے۔ خواتین چونکہ سر کے بال نہیں کاٹتی، خواتین کی داڑھی نہیں ہوتی، خواتین اپنے ناخن، زیر ناف اور زیر بغل بال نہ کاٹیں۔ اور یہ بات بڑی اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، یہ استحبابی امر ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں لفظ امر آ رہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے۔ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، یہاں پر الامر للاستحباب ایک مستحب امر کو بیان کیا جا رہا ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن مسلمان چونکہ نیکی پر حریص ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ بھرپور کوشش کرے اس پر عمل کرنے کی۔ مرد ہے تو اپنے حساب سے، عورت ہے تو اپنے حساب سے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائے۔ نمبر 2 یہ مسئلہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اور تیسری بات یاد رکھ لیں کہ ان دنوں میں مسلمان اپنی داڑھی کو اگر خالص کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ لگاتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے۔ مسلمان ان دنوں میں اگر اپنے بالوں کو، مرد ہو یا عورتیں اپنے سر کے بالوں کو، مرد حضرات اپنے سر اور داڑھی وغیرہ کو اگر خالص کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور دوسرا خضاب کرتے ہیں، رنگ لگاتے ہیں تو وہ بالکل لگا سکتے ہیں، اس کا اس حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نمبر 4 کے طور پر یہ بات یاد رکھ لی جائے، اگر کسی مرد یا عورت کے زیر ناف بال، زیر بغل بال کسی وجہ سے ان کی مدت 40 دن مکمل ہو رہی ہے اور چاند نظر آ گیا، اس کو موقع نہیں ملا، تو اب اس پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے زیر بغل اور زیر ناف بالوں کو کاٹے۔ ناخنوں کو اگر 40 دن ہو گئے، جیسے آج کل نوجوان بچیاں، خاص طور پر نوجوان بچے عام طور پر ناخن بڑھا لیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ 40 دن ہو رہے ہیں تو پھر ان دنوں میں بھی زیر ناف بال، زیر بغل بال اور ناخن وغیرہ ان کو کاٹنا واجب ہے۔ اور اگر ان کی مدت 40 دن تک نہیں پہنچ رہی، ہفتہ ہوا ہے، 15 دن ہوئے ہیں، تو قربانی کا ارادہ ہے تو
ان کو رکھنا مستحب ثواب کا کام، لیکن اگر 40 دن کی مدت پوری ہو رہی ہے تو ان کو کاٹنا واجب ہے۔ اور آخری گزارش کے طور پر یہ بات یاد رکھ لیں، یہ حکم ہے اس شخص کے لیے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، جس کا قربانی کا ارادہ ہو، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جس کے بالوں کی اور ناخنوں کی مدت 40 دن پوری نہیں ہو رہی، بلکہ ابھی اس کو ہفتہ ہوا ہے، 1.5 ہفتہ ہوا ہے، اور وہ یہ 10 دن نکال سکتا ہے اور قربانی کا ارادہ نہیں تو بہت اچھا، قربانی کا ارادہ نہیں تو بہت اچھا، اس کے لیے بھی جائز بالکل۔ وہ بھی مشابہت کے طور پر جس کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے، وہ بھی اپنے ناخن اپنے بال نہ کاٹے، بہت اچھا اس کے لیے، بہت بہتر ہے اس کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، قربانی کرنے والا یا قربانی نہ کرنے والا یہاں اپنے بالوں کو، اپنے ناخن کو، اپنے زیر ناف بال کو، زیر بغل بال کو نہیں کاٹتا، جسم کے بال اور ناخن وغیرہ کو نہیں چھیڑتا۔ جیسے حاجی حضرات وہاں پر حالت احرام میں ہوتے ہیں تو ایک مشابہت پائی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان مرد و عورت کو اخلاص کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے عقیدے کے ساتھ اپنی قربانیوں کو اللہ کے حضور پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔